ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ مومن کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ مومن ایمان قبول بھی کرتا ہے اور ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور مومن کا دوسرا سب سے قیمتی سرمایہ مومن کے نیک اعمال ہے۔ مومن انسان نیک اعمال کرنے کے اوپر حریص ہوا کرتا ہے۔ نیک اعمال کرنے کے بعد پھر اپنے نیک اعمال کی حفاظت بھی کرتا ہے، کہیں میرے نیک اعمال برباد نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح مومن کا تیسرا سرمایہ ہے اچھے اخلاق۔ مومن انسان اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ مومن کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوا کرتا، اچھے اخلاق بناتا بھی ہے اور پھر اچھے اخلاق بنا کے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ مومن کے بہترین اور قیمتی سرمایہ ہے جو مومن کے لیے قیامت والے دن کام آنے ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بننے ہیں۔ مومن کے مقابلے کے اندر کافر کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہم نے کافروں کے لیے دنیا کو مزین کر دیا ہے۔ بینک بیلنس، بلند بالا کوٹھیاں، مال و دولت کو جمع کرنا، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر کے رات دن دولت 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 کی رٹ لگانا، یہ کافر انسان کا وتیرہ ہے۔ لیکن یہ دولت کافر کی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ وہ کوشش کرے گا کہ اس دولت کے ذریعے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں اور اللہ کی عذاب کے فدیے کے اندر میں یہ سب کچھ دے دوں، کسی طریقہ سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ سارا کچھ قربان کرنے کے بعد بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ سورۃ المعارج کے اندر اللہ کریم نے فرمایا یود المجرم یومئذ ببنی، قیامت والے دن مجرم انسان اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہو کے یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے بدلے کے اندر میرے بیٹوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، وصاحبتہ واخی، اور میرے عوض کے اندر میری بیگم کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، میرے بھائیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے سارے کے سارے خاندان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی روئے زمین کے اندر ہے اس کا میں مالک بن جاؤں اور وہ سارا کا سارا فدیہ کے اندر دے دو کہ یہ سارا کچھ میرا قربان ہو جائے اور کہیں میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ ثم ینجی، میری تمنا یہ ہے کہ کہیں میں یہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کریم نے وہاں جواب دیا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کلا کا معنی آج کل سمجھ آتا ہے، اللہ کریم فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں۔ مجھے جو سمجھ آیا نا کلا کا معنی وہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرمائیں گے یہ کوئی پاکستان کی عدالتیں نہیں ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے، یہ کوئی پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کا عدالتی نظام نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لَزَّعَةً لِلشَّوَىٰ، بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے، ایسی آگ جو تیرے جسم کو اتھیڑ کے، تیری جلد کو اتھیڑ کے رکھ دیں گے، اور تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، اور پیچھے سے آگ پکار کر کہے گی او اللہ کا نافرمان، او میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان۔ تو وہی ہے نا جو دنیا کی زندگی کے اندر اتنا مست تھا، دنیا کی جمع کرنے کے اندر اتنا تو آگے گزر چکا تھا کہ رات کے وقت بھی طرح یہی ہوتا تھا کہ میرے پاس مال و دولت جمع ہو جائے، دن کو بھی تیری یہی کوشش ہوتی تھی کہ مال و دولت جمع ہو جائے، تیرے نزدیک ایمان کی کوئی وقت نہیں تھی، تیرے نزدیک اعمال صالحہ کا کوئی مقام نہیں تھا، اور تیرے نزدیک اچھے اخلاق نہیں تھے،
تیرا سب کچھ یہی تھا نا کہ دنیا جمع ہو جائے، آج ساری کی ساری تو دنیا فدیے میں دے دے، پھر بھی تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ یہاں بھی فرمایا ان الذین کفروا، کوئی مضمون بیان کیا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، کاش کہ ہو جائے ان کے لیے جو کوئی زمین کے اندر ہے، جميعا سب کا سب، سارے خزانوں کی مالک بن جائے، مال و دولت کافروں کو مل جائے، ساری کی ساری دنیا ان کے پاس آ جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جو کوئی دنیا کے اندر ہے وہ بھی مل جائے، اور اتنا اور بھی ان کو مل جائے، دنیا کے سارے خزانے مل جائے، سارے خزانوں کے ساتھ ساتھ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا اور بھی مل جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ، وہ فدیہ بھی دے دے اس کو، من عذاب، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ تو فرمایا ما تقبل لهم، یہ دنیا کا سارا مال و متاع ان سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ یہ تمہارا عدالتی نظام نہیں ہے جہاں رشوتیں چلیں، جہاں سفارشیں چلیں۔ فرمایا ما تقبل لهم، ما تقبل منهم، ان سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ میں اللہ کے دربار کے اندر دنیا کی ساری دولت کے ڈھیر لگا دے، اور اتنی اور کے مالک بھی مل جائے، بن جائے، سارا کا سارا دنیا کا مال میں اللہ کے دربار کے اندر پیش کر کے یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، فرمایا ما تقبل منهم، ان سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ میں نے تو تمہیں کہا تھا ایمان لے آؤ، اگر میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ ایمان ہے، اگر میری پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ نیک اعمال ہے، اگر میری جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ نیک اخلاق ہے۔ تمہارے پاس ایمان بھی نہیں ہے، تمہارے پاس نیک اعمال بھی نہیں ہے، تمہارے پاس اخلاق بھی نہیں ہے، باقی رہا یہ دنیا کا سارا مال و متاع، فرمایا ما تقبل منهم، ہرگز نہیں ان سے قبول کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ یہ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان کی یہ تمنا تو ہوگی کہ دنیا اور دنیا کے برابر ہمیں مال مل جائے اور ہم عذاب سے بچ جائیں، جب جہنم کے اندر جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، جہنم کے اندر جانے کے بعد پھر بھی یہ تمنا کریں گے، ارادہ کریں گے کہ ان یخرجوا من النار، کسی طریقے ہم جہنم کی آگ سے نکل جائے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ نہیں ہے کہ رات کو مجرم اور دن کو بری، اور دن کو بری اور رات کو مجرم۔ فرمایا نا، یہ میں اللہ کا نظام ہے، یہ میں اللہ کی قدرت ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، ارادہ کریں گے اس سے جہنم کی آگ سے نکلنے کا، وما هم بخارجین منها، حقیقت یہ ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد بھی وہ میں اللہ کی جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، لیکن ان کا ارادہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ وما هم بخارجین منها، وہ میں اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں نکل پائیں گے، لیکن ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوئے گا مقیم، ہمیشہ ہمیشہ کا، یہ میں اللہ کے عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے ہوں گے۔ اس لیے بھائیو، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کہ میں عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرے، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا کر دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قیامت والے دن اس کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے، تو پھر ساری دنیا کا مالک بھی بن جائے، پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی عذاب جہنم سے حفاظت